بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ نہایت توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں سچائی اور بہادری پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں سچائی اور بہادری پیدا فرمائی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کچھ اس طرح ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کے قریب آپ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل بھی ادھر آ گیا۔ حضور کو تنہا دیکھ کر آپ کو برا کہنے لگا، بہت کچھ کہا، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جہالت کا ایک جواب خاموشی ہوتا ہے، اور جہالت کا سب سے بہتر جواب خاموشی ہی ہے۔ حضور کے جواب نہ دینے سے اس کی ہمت اور بڑھی، حتیٰ کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دست درازی بھی کی، مگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہا، بس آپ خاموشی کے ساتھ اس کے ظلم کو جھیلتے رہے۔ عبداللہ ابن جدعان ایک شخص مکے میں، اس کی ایک باندی تھی، وہ یہ سارا قصہ دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ حضور کے چچا حمزہ شکار سے ادھر ہی سے واپس ہوتے ہیں۔ وہ رک کر انتظار کرنے لگی کہ حمزہ آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی، کیونکہ حمزہ کی بہادری کے چرچے مکے میں تھے۔ اتنے میں حمزہ شکار سے واپس ہوتے ہوئے نظر آئے، تیر کمان ان کے ہاتھ میں تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے اس کو مخاطب کیا اور کہا، اے ابو عمارہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کتنا برا کیا اور مارا، اور قسم خدا کی تمہارے بھتیجے نے اس کے گندے الفاظ کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ اس کا ظلم جھیلتے رہے۔ حضرت حمزہ بہادر، غسیلے، طاقتور اور باروب انسان تھے۔ باندی کے اس طرح کہنے سے غصہ میں ہو گئے اور ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت حمزہ کا معمول تھا کہ شکار سے یا مکے کہیں سفر سے واپس آتے تو پہلے کعبے میں یعنی حرم میں جاتے۔ دیکھا تو ابو جہل حرم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ نظر آیا تو دیکھ کر اس کو اور غصہ تیز ہو گیا۔ اس سے پوچھنے لگے، کیا تو نے میرے بھتیجے کو گالی بکی ہے، اور کیا میرے بھتیجے پر تو نے ظلم کیا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، آج میں نے ایسا کر دیا۔ حمزہ نے زور سے کمان ابو جہل کے سر پر ماری اور بولے، چل، آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، بتا تو میرا کیا بگاڑے گا۔ اس کے کچھ دوست آگے بڑھے کہ ابو جہل کی مدد کریں، تو ابو جہل نے ان کو روک دیا، رہنے دو، آج واقعی میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ابو جہل کا ایک دوست کہنے لگا، حمزہ، کیا تم بھی صابی ہو گئے ہو؟ صابی وہ اپنی زبان میں مذہب چھوڑنے والوں کو، بد دین ہونے والوں کو کہتے تھے۔ کیا تم نے بھی اپنا پرانا آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے؟ حضرت حمزہ غصے میں اور جوش میں تھے، بولے، ہاں، میں مسلمان ہوں،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں بکتے ہو؟ خبردار اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی گردن اتار لوں۔ ابو جہل کہنے لگا حمزہ کو جانے دو، اس وقت یہ سخت غصے میں ہیں، میں نے زیادتی کر دی ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ گھر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر سوچنے لگے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، حمزہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا؟ کیا تم اپنے بھتیجے کے دین پر آ گئے؟ کیا تم اپنے بھتیجے کے آگے جھکو گے؟ تم بڑے ہو یا بھتیجا بڑا ہے؟ کیا تم محمد کی پیروی قبول کرو گے؟ اور طرح طرح کے سوالات جو شیطان ان کے دل میں ڈال رہا تھا۔ عزیزو، آج بھی شیطان کئی بہادر لوگوں کو، ہمارے کئی سچے اور ایماندار لوگوں کو سچائی قبول کرنے سے روکتا ہے، تو وہ طرح طرح کے سوالات دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو پردیسی مذہب ہے، ہماری تہذیب کا کیا ہوگا؟ ہماری سنسکرتی مٹ جائے گی اگر ہم یہ قبول کر لیں گے۔ یہ مذہب ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہے، ہمارے بزرگوں کے نام مٹ جائیں گے، اور بھی طرح طرح کی باتیں اور سوالات شیطان دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ کوئی بہادر اور سچا انسان اسلام قبول کرنے کی دولت سے محروم ہو جائے۔ جب اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے تو حضرت حمزہ نے ارادہ کیا اور حرم کے اندر گئے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر اسلام سچا ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دے، اور اگر اسلام سچا نہیں ہے تو میرے دل میں اس کے لیے جو نرمی پیدا ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو میرے دل سے نکال دے اور اس کو میرے دل سے دور کر دے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ تمام رات بے چین رہے، اور جب بے چینی کم ہوئی تو حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ سے عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعا مانگی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حمزہ اس سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے اور آن کر کہا تھا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، ابو جہل نے تمہارے ساتھ جو آج ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، میں نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا ہے، میں اسے حرم میں اس کے دوستوں کے سامنے مار کر آیا ہوں۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا کیا آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیجئے۔ چچا یہ دین جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ ایک سچا دین ہے۔ چچا ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ چچا یہ بت تو پتھر کے بے جان بت ہیں، ہمارا معبود تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، چچا وہی ہمارا رب ہے۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت حمزہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور بولے، بھتیجے تم دیکھ رہے ہو میں ابھی غصے و جوش میں ہوں، اگر اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے اسلام کو جانے اور پہچانے بغیر قبول کر لیا ہے۔ تم مجھے سوچنے کا موقع دو، میں تمہارے دین اور تمہاری بات پر غور کرتا ہوں، اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی اور مجھے تمہارا دین سچا نظر آیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ حرم آئے، اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اور جو سچ ہو اے اللہ میرے اوپر ظاہر فرما دے۔ حضرت حمزہ خود کہتے ہیں، میں نے یہ دعائیں مانگی، ایک دو روز گزرے تھے کہ اسلام میرے دل میں آتا چلا گیا اور اس کی سچائی مجھے صاف نظر آنے لگی۔ ایک دن صبح سویرے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک صادق شہادت المصدق والعارف۔ محمد
میرے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو۔ یہ گواہی سچے دل سے تصدیق کرنے والے کی گواہی ہے، اور یہ اس شخص کی گواہی ہے جس نے آپ کی سچائی کو پہچان کر گواہی دی ہے۔ اور پھر کہنے لگے، اے میرے بھتیجے اٹھو، اب اپنے دین کا تم علی اعلان کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ کون کافر تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں شرک اور بتوں کی غلامی سے نجات دے دی ہے اور سچائی کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا، مگر میری بہادری اور میری ساری سمجھداری اور دانش مندی ظلم کے کام آ رہی تھی۔ میں معصوموں کو ستانے، کفر اور بت پرستی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بہادری کا استعمال کر رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور میری آنکھیں سچ دیکھنے سے محروم تھیں۔ اب اللہ نے مجھے یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے تو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ میں خسارے اور نقصان والی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، جس سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے نور ایمانی عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم، میرا بھتیجا تو سچا ہے۔ میں اس کو ہرگز بھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا جو اس کو نہیں جانتے کہ وہ ان کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، پیاری بہنوں، یہاں آپ ذرا سوچئے، کئی باتیں ہمیں سوچنے کے اوپر یہ واقعہ مجبور کرتا ہے۔ جس وقت عبداللہ ابن جدعان کی باندی دیکھ رہی تھی کہ وہ ظالم جناب رسول اکرم پر ظلم کر رہا ہے اور اس کے دل کے اندر اس ظلم پر دکھ کا احساس ہو رہا تھا، حضرت حمزہ غصے میں آ گئے تھے۔ ابو جہل نے ظلم و زیادتی کیوں کی تھی؟ عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو خبر دینے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ حمزہ غیظ و غضب کا شکار کیوں ہو گئے تھے؟ یہ سب اسی لیے ہوا تھا کہ اللہ نے حضرت حمزہ کو ایمان کے نور سے عزت اور شرافت عطا کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اب حمزہ کو کفر سے نکال کر ایمان کے انعام سے نوازا جائے گا، اب ان کو جہالتوں سے نکال کر نور ایمانی اور علم عطا کیا جائے گا، انہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کی جائیں گی۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے، کمزور اس ظلم کے اوپر تکلیف کا احساس کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بہادروں اور طاقتور انسانوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس ظلم کے ذریعے سے اللہ بہادروں کے دلوں کے اندر جو سچائی کے طالب ہوتے ہیں ان کو نور ایمانی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت حمزہ کا واقعہ ہمیں کئی باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کو ظالم کے ظلم سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ مومن کو ظالم کے ظلم سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو ظالم کے ظلم میں سے خیر اور بھلائی پیدا فرما دیتا ہے۔
اگر جناب محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے نہ ستایا ہوتا تو باندی نے نہ دیکھا ہوتا، اس کے دل کو دکھ کا احساس نہ ہوا ہوتا، اور اس نے حمزہ کو نہ بتایا ہوتا، اور حمزہ کو غیظ و غضب کا شکار نہ ہونا پڑتا، انہیں غصہ نہ آیا ہوتا، اور انہیں غصہ نہ آیا ہوتا، انہوں نے انتقام نہ لیا ہوتا، اور انتقام نہ لیا ہوتا تو ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی ہوتی۔ دنیا میں ایمان ایسے پھیلتا ہے، اسلام ایسے پھیلتا ہے۔ دوسری بات یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان وہ معتبر ہے جو مکمل علم اور معرفت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ جو ایمان بغیر علم اور بغیر تصدیق کے اور بغیر معرفت کے حاصل ہوتا ہے وہ بے اثر اور بے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ نے پہلے معرفت حاصل کی اور پھر سچائی کی تصدیق کی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن انتقام کی راہ پر نہیں چلتا۔ اگر کافر ظلم کرے اور مومن کو وہ اپنے ظلم کا شکار بنائے تو مومن اس ظلم کو برداشت کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ ظلم کے بدلے ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے تو ظلم کے مقابلے پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کیا، اور پھر دیکھیے گا کیا ہوا، ظالم کا ظلم ختم ہوا، ظالم شرمندہ ہوتا ہے اور سچائی فتح یاب ہو جاتی ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے اور اس واقعے کے ذریعے سے دعوت اسلام اور اسلام کا درست پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔